الرحمن الرحیم انا قلت لك یا سعید هل سمعتنی کیا آپ نے سنایا ہے مجھے. سمعتا کا مطلب ہوتا ہے سنانا. سمعتا کیا آپ نے سنایا اور نی کا مطلب مجھے. هذا الدرس یہ سبق. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا بظاہر القلب دیکھے بغیر سنایا ہے. او کیف یا کیسے. کیفا کو کہتے تھے کیف. هل سمعتنی هل سمعتنی هذا الدرس بظاهر القلب او كيف. میں نے کہا هل سمعني يا شيخ سعيد هل سمعتني هذا الدرس بظاهر القلب ولا كيف. لیکن لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے. اب نظر آ رہا ہے نا سب کو. جی. سمع يسمع کا مطلب ہوتا ہے سنانا اور سمع يسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا. تو کیا آپ نے سمعتا کیا آپ نے سنایا ہے نی مجھ کو. هذا الدرس یہ سبق بظاهر القلب کا مطلب ہوتا ہے بغیر دیکھے. او یا کیف. کیف کا مطلب ہے کیف یا کیسے. چلیں ایک اور. یعنی کیف کا مطلب کیفا. کیفا کو عام لہجے میں سلینگ میں کیف کہہ دیتے ہیں. او کیف کیا کیف. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کیف الحال تو اس کو کہتے ہیں کیفک. کیا کہتے ہیں کیفک. کیفک یعنی کیفا انتا کی جگہ کہتے تھے کیفک یعنی یہ جو کاف زبر کا ہے جس کا مطلب ہے آپ. تو یہ عام لہجہ ہے کیفک انتے. یوں بھی کہتے ہیں کیفک انتے انشاءاللہ بخیر. کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں. کیفک انتے کیفک انتے یا پھر کیفک یوں بھی کہتے ہیں. تو کیف یعنی کیسے. هل سمعتني هذا الدرس بظاهر القلب والله كيف او كيف. چل اب آپ نے ماشاءاللہ صحیح سنا ہے. انت سمعتنی صحیحا ماشاءاللہ. نورالدین چل ابدا. چلیں ہم نورالدین سنائیں گے. یہاں قریب ہو کر بولیں. طاہر و جمیل. جمیل جمیلہ من الجزائر یقیمانی فی فرنسا. اور طاہر طالب فی الجامعہ. تھوڑا سا اردو کو یاد کر لیتے ہیں. اگر جیسے آپ لوگ سنا رہے ہوتے ہیں نا وہ انجینئرنگ پڑھتا ہے تو کیسے بولیں گے. یدرس الہندسہ. ہندسہ ہاں کو زبر ہے. یدرس الہندسہ وجمیلہ اختہ موظفہ فی السفارۃ الجزائریہ ہما یسکنان معا فی الضاحیہ. ہما یسکنان معا فی الضاحیہ. یہ بھی نا بات. شاباش. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اندر موظفہ کا کیا مطلب ہے. موظفہ بتائیں. ہاں بھائی. ملازم. ملازمہ. ملازمہ بتائیں. موظفہ پیشہ. ملازمہ ہے. انجینئر بتا رہے ہیں بھائی. صحیح بول رہے ہیں. نہیں ملازمہ. موظفہ یعنی وہ ملازمہ ہے. وہ جاب کرتی ہے. کیا مطلب ہے موظفہ. مہندس کا مطلب انجینئر ہوتا ہے اور ہندسہ مطلب انجینئرنگ ہوتا ہے. تو موظفہ مانا ملازمہ. صحیح کہا آپ نے. اچھا اب یہ بتائیں معن کا کیا مطلب ہے. معن ساتھ. ایک ساتھ. شاباش. ضاحیہ کا کیا مطلب ہے. سائڈ ایریا. اچھا اور یہاں پر دو لفظ ہیں یقیمانی اور یسکنانی. ان دونوں کا کیا مطلب ہے. دونوں رہتے ہیں. وہ دونوں رہتے ہیں. اس طرح لفظی ترجمہ یاد ہونا چاہیے. شاباش. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے رہتے ہیں. چلے یہ تو میں نے سبق سنانا. اور کوئی طالب علم جو سنانا چاہے ماشاءاللہ سے شاباش سناتے جائیں. جی سر. سر میں سناؤں. الجزائر یقیمانی فی فرنسا. طاہر طالب فی الجامعہ یدرس الہندسہ. وجمیلہ اختہ موظفہ فی سفارۃ الجزائریہ ہما یسکنان معا فی الضاحیہ. ٹھیک ہے. اچھا اور کون سنائے گا. شاباش سنائیے. اور کون سنانا چاہے گا. سر میں اسٹارٹ کروں. جی سنائیں بولیے. آپ اسٹارٹ کر لیں کوئی بات نہیں. طاہر و جمیلہ من الجزائر یقیمانی فی فرنسا. طاہر طالب فی الجامعہ یدرس الہندسہ
وجميلة أخته موظفة في السفارة الجزائرية هما يسكنان معا في الضاحية. ہما یسکنانی مع، یہ ہوئی نا بات. شاباش. اس طرح بس سنانا شروع کر دیا. میں سناؤں چکر میں نا کافی لیٹ ہو جاتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ سنانا چاہیں سنائیں. شاباش. کتنا اچھا دیکھیں آپ لوگوں نے. سر ایک بات پوچھنی ہے. جی سر ایک کوشچن ہے. جی سر یدرس الہندسہ یا یدرس الہندسہ ہے؟ ہندسہ ہے. آپ کو خبر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. یدرس الہندسہ ہوتا ہے. یدرس الہندسہ. یدرس الہندسہ. اچھا اب آگے. ہاں دوسرے کوئی طالب علم سنائیں. شاباش. کون سنائے گا؟ شاباش. کوشش کریں اسٹارٹ کر دیں سنانا. اور جو نہیں سنا رہے ہیں تو وہ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں تاکہ شور کی آواز نہ آئے کلاس میں. بعض جگہ سے گھر گھراہٹ کی آواز آ رہی ہے. جی اور کس کو یاد ہے یہ ٹیکسٹ؟ شاباش. طاہر و جمیلہ من الجزائر یقیمان فی فرانسہ. طاہر طالب فی الجامعہ یدرس الہندسہ وجمیلہ اختہ موظفہ فی السفارۃ الجزائریہ ہما یسکنان معا فی الضاحیہ. شاباش. بہت خبر لہجہ اور الفاظ ہیں جیسے فی السفارۃ الجزائریہ ہے نا. اس کو صحیح کرنا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں آپ کو یاد ہو گیا ٹیکسٹ. اب آپ دیکھیے گا اس کا فائدہ کتنا ہوگا آگے ایکسرسائز سالو کرنے کا. اب میں بلا وجہ وقت ضائع نہیں کرتا ہوں. اگر دوبارہ ایک مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر چاہتے ہیں سنانا تو وہ مجھے سنا دیں ورنہ پھر ہم لیسن پڑھیں گے. آپ کوئی سنانا چاہتا ہے؟ شاباش. جی ورنہ پھر ہم آگے پڑھیں. چل الان نتابع درسنا انشاءاللہ. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اب میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ جو ہے وہ آپ صحیح سے مجھے سن لیں. ہمارے اشتیاق صاحب جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے جوائن کر لیا انہوں نے. میں آج بھی گھر سے ہی پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات جو ہے وہ روڈوں کے بڑے ہی معاملات شکستہ ہوئے ہیں. روڈیں سڑکیں پانی. چلیں تو اب اس کو اشتیاق بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی سر آ رہی ہے. اشتیاق کو ابھی آن لائن ہوا ہے کوئی میرے دوسرے لیپ ٹاپ سے. چلیں یہ پھر ان کو آواز آ جائے گی انشاءاللہ. اب پڑھیے آگے. اقرأ النص. بولیے. اقرأ النص. دیکھیں اصل میں تو لفظ ہے اقرأ. اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں. کیا ہوتا ہے بولیں صاحب؟ پڑھیں. اب یہ الفاظ مانا اسی وقت یاد کر لیا کریں آپ لوگ جب میں بتا رہا ہوتا ہوں ورڈز میننگ. اقرأ اگر ہم بول کے رک جائیں گے تو پڑھے ہو گیا اور اگر آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر حمزہ کو زیر دے دیں گے. اقرأ النص. بولیے. اقرأ النص. ہاں ثم. بولیے ثم املأ الفراغات الآتية. املأ الفراغات الآتية. املأ الفراغات الآتية. املأ الفراغات الآتية. شاباش. ایسے پڑھنا. یہ ثم کا لفظ ہے ثم. لیکن ثم کو اگر ملانا ہوگا تو پھر ہم یوں بولیں گے میم کو میم میں ملا دیں. اگر ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے ثم املأ الفراغات الآتية. بولیں ثم ہاں ثم املأ ثم الفراغات الآتية. ہاں ثم املأ الفراغات الآتية. اصل میں دیکھیں حل اقرأ الگ ہے. النص ثم املأ. اقرأ کا مطلب ہے پڑھیں. النص کا مطلب ہے اس عبارت کو ٹیکسٹ کو عربی میں کہتے ہیں نص. ٹھیک ہے. عبارت کو پڑھیں. اقرأ النص عبارت پڑھیں. ثم پھر املأ بھریں الفراغات خالی جگہوں کو الآتیہ آنے والی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ عبارت پڑھیں پھر درج ذیل خالی جگہوں کو پر کریں. املأ مانا پر کرنا بھر دینا. یہ الفاظ یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور طالب علم ذرا مجھے عبارت پڑھ کے سنا دیں. ہم نے کیا پڑھا ہے آپ کو؟ یہ اقرأ النص والی. نور الدین پڑھیں آپ. زور سے پڑھیں. زور سے آواز ہے. صحیح آپ لوگوں نے صحیح پڑھا. دوبارہ اچھا سب پڑھ دیں جو بھی آپ لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیں.
फराग की से को ज़बर है, याद रखिएगा। हाँ, इक़राइन नस्फ़ सुम्मा इम्लइल फ़रागातिल आतिया। देखिए कितने सारे अल्फाज हैं। इमला का मतलब क्या, भरना। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई गिलास को भर दो, तो कैसे बोलेंगे आप? बोलें इमलाइल कास, क्या कहेंगे? इमलाइल कास, गिलास भर दें। इमलाइल कासा बिलमा। इमलाइल फ़रागातिल आतिया। दोबारा बोले इमलाइल कासा बिलमा। बिलमा। क्या मतलब हो गया? गिलास भर दें पानी से। किसी भी चीज को भरने के लिए आप इमला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सब स्टूडेंट्स ने खुद पढ़ते हुए मुझे बताना होगा। ये बताएं जरा, खाली जगह हल करें। बोले ताहिर व जमीला। अब इसको इस खाली जगह को भर के बताएं क्या आएगा यहाँ। सब बोले ताहिर व जमीला। बोले जमीला मिनल जज़ाइर। यहाँ मिन आएगा, ताहिर जमीला जज़ाइर से है। और अगला बोले आप ताहिर व जमीला के बाद दोबारा ताहिर व जमीला क्या आएगा? बताएं क्या आएगा? बताएं ताहिर व जमीला के बाद। जी युकीमानी क्या आएगा? सब बोले युकीमानी फी फरंसा। ताहिर और जमीला के टैक्स याद करने का मतलब फायदा क्या हुआ अगर ये भी नहीं आएगा तो इंसान को ऊपर क्यों रटवाया था? ये ताहिर व जमीला युकीमानी फी फरंसा। सब बोले ताहिर व जमीला युकीमानी फी फरंसा। और तर्जुमा बताएं ताहिर व जमीला युकीमानी का क्या मतलब है? युकीमानी फी फरंसा, दोनों रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद वाली खाली जगह कैसे पूरी होगी? अगर ऊपर का टैक्स याद होगा तो आराम से हल कर लेंगे। ताहिर ये ताहिर तालिब फिल जामिया। अगला बोले यदरुसु ताहिर, इसके अंदर क्या आएगा? बताएं यदरुसु ताहिर अल हंदसता। बोले ताहिर अल हंदसा। ताहिर हाँ अलिफ लाम लगा दें। ताहिर पढ़ता है इंजीनियरिंग को, अल हंदसा। अब इसके बाद आगे आ जाए जमीला। जमीला जो है वो देखें, अब इसके लिए आगे आ रहा है फिर सिफारा। तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए? जमीला मुवज़्ज़फ़ा फिर सिफारा। जमीला जो है जॉब करती है सिफारत खाने में। अगर आपको कहना हो कि जमीला उसकी बहन जॉब करती है तो फिर क्या बढ़ाएंगे शुरू में जमीला के बाद? जमीला उख्तुहु मुवज़्ज़फ़ा फिर सिफारा। बोले बोले जमीला मुवज़्ज़फ़ा फिर सिफारा। अब लास्ट लाइन की एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करके बताएं। हुमा क्या आएगा? यस्कुनानी। और अब देखें फिर दाहिया को पहले कर दें, फिर दाहिया पहले कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुमा यस्कुनानी फिर दाहिया मान। बोले यस्कुनानी फिर दाहिया मान। वो दोनों रहते हैं मुज़ाफ़ाती कॉलोनी में एक साथ, शहर के बाहर की कॉलोनी में एक साथ। ये आपने माशाल्लाह खुद ही आप लोगों ने हल किया। अल-आन नुताबिअतुल्लाह यानी मिन रक़म सहीफ़ा 56। अब हम आगे आ रहे हैं, पेज नंबर 56 पर आ रहे हैं, ठीक है। और इससे हम दोहराते हैं। अब इन सवालात यहाँ पे इन्होंने बड़े ज़बरदस्त दिए हुए हैं सवालात। अब मेरे साथ मिल के अच्छा चलें, आप लोग खुद पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ, कितनी मरतबा मैंने पढ़ा है, ये बताएं क्या है ये, क्या लाइन पढ़ें? नहीं 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 नहीं, ये वाले अल्फाज पढ़ें जो ऊपर लिखे हुए। ये क्या पढ़ेंगे? अजीब नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप लोग। रुक जाएं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोबारा। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया। दोबारा बोले अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया। ता को क्या आएगी? यहाँ देर आएगी। अस्इलतिल, लाम को ज़बर रहने दें, ता को देर लगा दें। तो अस्इला किसकी जमा है?
سوال عربی میں سوال نہیں، عربی میں کہتے ہیں سؤال، سوال کی جمع ہے. اب دوبارہ میرے ساتھ مل کے بولیں اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. درج ذیل سوالوں کے جواب دیں. اب پہلا سوال کون پڑھ کے بتائے گا؟ بتائیں. من أي بلد جميلة وطاهر؟ من أي بلد دوبارہ بولیں. جميلة وطاهر؟ من أي بلد جميلة وطاهر. ایک ایک کر کے بس رک جائیں. دوبارہ سوال پڑھیں. من أي بلد من أي بلد جمیلہ و طاہر. کیا مطلب ہو گیا؟ جمیلہ اور طاہر کس ملک سے ہیں؟ اب جواب دیں. اگر آپ کو ضمیر لگانی ہے اور بولنا ہے وہ دونوں جزائر سے ہیں، کیسے بولیں گے؟ هما من الجزائر. اب زور سے بولیں. ہما من الجزائر. هما من الجزائر. اگلا سوال پڑھ کے بتائیں. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں. کہاں؟ وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ عربی میں پڑھیں. عربی میں أين يقيمان؟ زور سے بولیں. أين يقيمان؟ وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ یقیمانی فی فرنسا. یقیمان. اب جواب میں کیا آئے گا؟ یقیمانی. بولیں. یقیمانی فی اگر فرنسا. آگے کیا؟ فی فرنسا. ایسا ہی تھا نا، وہ دونوں فرانس میں رہتے ہیں. یقیمانی فی فرنسا. جلدی جلدی ہاتھ چلانا ہے، سب لکھتے بھی جائیں. یقیمانی فی فرنسا. بولیں. اب دیکھیں آپ کو دو لفظ الگ پتہ لگے سوال کرنے کے انداز. من ای کا مطلب ہے کس ملک سے، کس جگہ سے. من ای مانا کس اور من مانا سے، تو اور بلد مانا ملک. کس ملک سے ان کا تعلق ہے، یعنی جمیلہ طاہر. اور آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں. اب اگلا سوال پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. ماذا پڑھیں. ماذا يعمل طاهر؟ ماذا يعمل طاهر؟ طاہر کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ ماذا يعمل طاہر. کیا کرتا ہے؟ طاہر کیا کام کرتا ہے؟ آپ جواب دیں. سب بولیں. طاہر طالب فی الجامعہ. کیا جواب ہوگا؟ طاہر طالب فی الجامعہ. الجامعہ. طالب فی الجامعہ. طالب فی الجامعہ ہو گیا. اور اگلا چلیں. اب دیکھیں جب مرد کے بارے میں سوال تھا کہ طاہر وہ کیا کرتا ہے، تو یا آئی تھی. یا کیا گئی؟ یعمل طاہر. جب عورت کے بارے میں تو تا گئی. ماذا تعمل جمیلہ. کیا ہے؟ ماذا تعمل جمیلہ. جمیلہ. یعمل جمیلہ نہیں بولیں گے، یعمل نہیں آئے گا. ماذا تعمل جمیلہ. بولیں. جمیلہ جمیلہ کیا کرتی ہے؟ اب جو وہ کرتی تھی آپ نے یاد بھی کیے تھے، ورڈز میننگ بتائیں. جمیلہ کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ ہیا بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہیا. وہ کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی جمیلہ؟ دوبارہ بولیں. ہیا موظفہ. سفارت الجزائریہ. شاباش. دوبارہ ایک پڑھتا ہے. ہیا موظفہ فی السفارۃ الجزائریہ. سب بولتے ہیں. جزائریہ. وہ خاتون جزائر کی ایمبیسی میں جاب کرتی ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ سے دیکھیں. آپ لوگ خود ہی جواب دے رہے ہیں. کچھ طلبہ جن کو ٹیکسٹ یاد ہوگا وہ جواب دے دیں گے بڑی اچھی طرح. اچھا اب یہ والا ذرا بتائیں. آخری سوال اس کا رہ گیا اس ایکسرسائز کا. پڑھیں سوال کیا لکھا ہوا ہے. پڑھیں زور سے پڑھیں کیا سوال ہے. طاہر اور جمیلہ کہاں رہتے ہیں؟ طاہر و جمیلہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ جواب دیں. جواب کیا بولیں گے؟ یس. اور اگر آپ چاہیں تو ہما لگا دیں. ہما یسکنانی. بھلے ہما نہ بھی لگائیں تو ترجمہ وہی رہے گا. ہما یسکنانی معن. ہما یسکنانی معن. ہاں معن. معن کے بعد کیا ہے؟ ہما یسکنانی فی الضاحیہ معن. ہما یسکنانی معن فی الضاحیہ یا فی الضاحیہ معن وہ مسئلہ نہیں ہے. ہما یسکنانی معن فی الضاحیہ. وہ دونوں ایک ساتھ سائڈ ایریا میں رہتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا جواب.
اب ایک مرتبہ ان سوال جواب کو دوبارہ میں آپ سے سوال کروں گا, آپ سب نے مل کے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ سب نے جواب دینا ہوگا. میں عربی میں سوال کروں گا. من ای بلد جمیلہ و طاہر هما من الجزائر این یقیمانی إيماني في فرنسا یقیمانی فی فرنسا. ماذا يعمل طاہر؟ طالب الجامعة. طاہر طالب فی الجامعہ. ماذا تعمل جمیلہ؟ موظفة في السفارة الجزائرية. أين يسكن طاهر وجميلة؟ في الضاحية. اچھا میری ریکویسٹ ہے کہ جن احباب کے پاس سے شور کی آواز آ رہی ہے تو برائے مہربانی وہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں اور وہ ویسے ہی جواب دیتے رہیں. جن کے یہاں سے شور کی آواز نہیں ہے, ایک گھرگھراہٹ کی بار بار آواز آ رہی ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. اور جن کے یہاں سے شور کی آواز نہیں ہے تو پھر وہ بھلے کھلا رکھ کر جواب دیں, مسئلہ نہیں. چل میں نے جبھی سب کو ابھی میوٹ کر دیا تو اس کا ذرا خیال رکھیں. کسی ایک جگہ سے نا ایسا لگ رہا ہے کہ پنکھا یا کوئی مشین چل رہی ہے, اس کی آواز آ رہی ہے. اچھا اب اگلا جی ہاں بولیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اگر ایو کہیں گے تو کون سا ہوگا اور ای کس کا ہوگا, ایسا ہی ہے؟ دوبارہ بولیں, کیا کہہ رہی ہے؟ ایو ایو کیا؟ اگر ایو لکھیں گے یعنی یہاں پہ پیش لگائیں گے تو کون سا ہوگا, اور اگر ای یہاں پہ کسرہ لگائیں گے یعنی زیر لگائیں گے تو کس کا ہوگا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ایو دیکھیں, ایو کا معنی تو کون سا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو من جب لگ جاتا ہے تو اس سے ترجمہ سے کا آ گیا. تو من ای کا مطلب کیا ہو گیا؟ کس سے, کیونکہ ہم یوں تو نہیں بولتے نا کون سے یوں تو نہیں بولتے نا. کون سے کو ہم کیا کر دیتے ہیں, کس کر دیتے ہیں کہ بھائی کس شہر سے, کس ملک سے, کس علاقے سے, اردو میں ہم یوں بولتے ہیں نا. تو ایو کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے, ایک منٹ میں لفظ بھی لکھ رہا ہوں. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا, کون سی, کون سے. کیا مطلب ہوتا ہے ایو کا مطلب؟ کون سا, کون سی, کون سے ہوتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ من لگ گیا تو پھر اس کا ترجمہ آتا ہے کس سے, من ای, یہ ترجمہ بن جاتا ہے. یہ وہی لفظ ہے بس. ہاں اچھا اب دیکھیں, اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنا تو اگلی ایکسرسائز ہے, اس کو بھی آپ لوگ آرام سے حل کر سکتے ہیں. پڑھیے, اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. بولیں اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. آنے والے سوالوں کے جواب. أجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اب پہلا سوال پڑھیں اور اس کا جواب دیں. کیا لکھا ہوا ہے, پڑھ کے بتائیں زور سے. هل جميلة من إيطاليا. ایطالیہ کس کو کہتے تھے؟ اٹلی کو. کیا جمیلہ اٹلی سے ہے؟ یہ سوال بنا ہے, کیا اٹلی سے تھی وہ؟ ہل جمیلہ من ایطالیہ. جواب دیں لا. لا کے بعد کیا آئے گا؟ ہیا. من الجزائر. لا کے بعد خالی جگہ جو نا اس کو اصل بھرنا ہے, فل کرنا ہے. لا ہیا کے بعد کیا آئے گا؟ من. من لا الجزائر. ہیا من الجزائر. بولیں لا هي رکنا بھی ہے. آپ پہلے والے سوال کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ لا بول کے رک جائیں. لا مطلب یہ کہ لا ہیا من ایطالیہ, وہ اٹلی سے نہیں ہے. ہیا من الجزائر. ہاں یہاں پہ بل لگانا چاہے آپ کی مرضی ہے, بل لگا دیں. یہ لیں بل لکھ دیں, لا بل ہیا من الجزائر. بولیں لا بل ہیا من الجزائر. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ, نہیں بلکہ وہ جزائر سے. دوبارہ بولتے ہیں, اپنے سوال کر رہا ہوں عربی میں, آپ نے سب نے عربی میں جواب دینا ہے. میں سوال کروں گا, آپ نے جواب دینا ہوگا. هل جمیلہ من ایطالیہ؟ لا بل من الجزائر. اب اگلا سوال سب پڑھے, کیا لکھا ہوا ہے, سمجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ سوال میں, کیا سوال کر رہے ہیں. الطاہر وجمیلہ جميلة يقيمان في إنجلترا. انقلترا. انکلترا. انکلترا یاد ہے کس کو کہتے تھے؟ انگلینڈ. 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 دوبارہ بولیں, هل طاہر و جمیلہ یقیمان فی انکلترا. بولیں انکلترا. سوال کو سمجھے, پہلے سوال کو سمجھے. کیا طاہر اور جمیلہ انگلینڈ والے ملک میں رہتے ہیں, ملک انگلینڈ میں رہتے ہیں؟ لا. اب جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا آئے گا جواب میں؟ لا بل. لا. اب آگے بولیں کیا ہے؟ ہما یقیمانی فی فرنسا. فی فرنسا. نہیں, وہ دونوں تو فرانس میں رہتے ہیں. اب اگلا سوال دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ آپ لوگ پڑھیں. چلیں هل طائف معزف. چلیں اگلا سوال پڑھیں سب. هل طاہر معزف. کیا طاہر موظف کا مطلب کیا تھا؟ ملازم. ہاں,
क्या ताहिर जो है वो मुलाजिम है यानी जॉब करता है, तो हम क्या कहेंगे, जवाब पढ़े आप। لا هو طالب في الجامعة तालिब لا هو طالب في الجامعة जामिया, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अब अगला सवाल, हल ताहिर यदरुसु तिब, يدرس बोले يدرس तोड़े को الطب तजदीद दें और जेर दे يدرس दें, الطب और तिब। तिब की बा को भी तजदीद और जबर देते हैं। हल ताहिर यदरुसु तिब, बोले الطب क्या वो मेडिकल पढ़ रहा है हाँ, क्या ताहिर क्या वो मेडिकल medical पढ़ता है। पढ़ रहा है? तिब का मतलब क्या है, तबीब से निकला है ना, Medical। तबीब, तबीब इसी से निकला है, तबीब यानी डॉक्टर, तो क्या वो मेडिकल साइंस पढ़ता है, डॉक्टरी की तालीम पढ़ता है। हल ताहिर यदरुसु तिब, لا दोबारा बोले, दोबारा सवाल करें। هل طاهر يدرس الطب हाँ, अब जवाब क्या होगा, لا بل ला के बाद आगे إنه चलें। ये लिखा हुआ इन्नहु, बेशक वो, इन्ना मतलब बेशक होता है, हु मतलब वो, इन्नहु। अब आगे क्या إنه कहेंगे, يدرس الهندسة إنه يدرس الهندسة हंदसा, दोबारा बोले, इन्नहु यदरुसुल لا हंदसा, إنه يدرس الهندسة अब बोले इन्नहु إنه यदरुसुल हंदसा। يدرس الهندسة अब ये भी अरबी का एक स्टाइल होता है कि इन्नहु बेशक वो, नहीं वो बेशक वो तो इंजीनियरिंग पढ़ता है, इन्नहु यदरुसुल हंदसा, तो इन्ना लगा दिया, वरना डायरेक्ट भी कह सकते थे हुआ यदरुसुल हंदसा, है ना, लेकिन अरबी का एक स्टाइल है तो वो इस तरह भी अरब कहते हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला पढ़ें। हल जमीला मुहामिया, बोले هل جميلة محامية हाँ मुहामिया, दोबारा बोले मुहामिया। محامية क्या मतलब हो गया? محامية क्या जमीला वकील है, एडुकेट है, मुहामिया का मतलब होता है वकील, ठीक है ना, जो ता है ना ये औरत के लिए आई है और या के पास तजदीद नहीं है, याद रखें, और मर्द को कहते हैं अल मुहामी, क्या कहते हैं, और अगर इस लफ्ज के ऊपर अल नहीं लगाते तो फिर देखें यूं लिखते हैं मुहामिन, बोले हाँ ठीक है ना भाई, मुहामिन यूं करके लिखते हैं, यानी दो जेर आ जाएगी, मुहामिन, और अल लगा के बोले अल मुहामी। अब दोबारा बोले हल जमीला मुहामिया, هل جميلة محامية क्योंकि मर्द को मुहामी कहते हैं, औरत को मुहामिया कहते हैं। क्या जमीला जो है वो वकील है जो अदालत वगैरह में केस करते हैं। चलें, अब जवाब क्या होगा, ला, और आगे बोले हिया वज़फ़ होगा या क्या होगा, हाँ हिया वज़फ़ा, और अगला क्या आएगा, मुअज़्ज़फ़ा के बाद मुअज़्ज़फ़ा السفارة الجزائرية। अब आपने देखा कि जिसको टैक्स याद है अरबी का वो कितने मजे से हल कर रहा है इसको। ला हिया मुअज़्ज़फ़ा फी सिफ़ारतिल जज़ाइरिया। सर आपने ये मुहामिया का मतलब क्या बताया? वकील, वकील होते हैं ना तो केस लगते हैं। ला हिया मुअज़्ज़फ़ा फी सिफ़ारतिल जज़ाइर, नहीं बल्कि वो वकील नहीं है बल्कि वो जज़ाइर के सिफारत खाने में नौकरी करती है। अब आगे आ जाए, अगला क्या है, हल। अब अगला सवाल खुद पढ़ें आप लोग, मैंने कहा था ना नेक्स्ट एक भी हल कर लेंगे जो याद करके आएगा। हल यस्कुनानी फी दाहिया, हल यस्कुनानी फी दाहिया, क्या मतलब हो गया, क्या वो दोनों रहते हैं साइड एरिया में, तो अब हम क्या कहेंगे, जवाब दें नाम, नाम भी कह सकते हैं, और नाम की जगह अगर आप बला कहना चाहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट, तो उसके लिए बला आएगा। हाँ, और आम लहजे के अईवा भी कह सकते हैं, शाबाश, आम लहजा कहना चाहें तो अईवा भी कह सकते हैं, जी हाँ। अच्छा, लेकिन जवाब क्या बनेगा, बला हुमा यस्कुनानी फी दाहिया, तो आप जवाब में कहेंगे नाम हुमा यस्कुनानी हाँ फी दाहिया मअन, ये ले लगा दें, फी दाहिया मअन, आगे आ जाए पीछे मसा नहीं है, मअन कहीं पे भी जुमले में सेट हो सकता है। हुमा यस्कुनानी फी दाहिया मअन, बोलिए बला हुमा यस्कुनानी फी दाहिया मअन, लेकिन नाम जरूर लगेगा, नाम जरूर लगेगा, नाम हुमा यस्कुनानी फी दाहिया मअन, बोले नाम सर बला लगेगा कि नाम लगेगा, और बला लगेगा तब नहीं भैया, अभी मैंने पहला पढ़ा है ना नाम, अगर आपको नाम नहीं लगाना बला लगाना है तो अकेला बला लगेगा, बोले बला हुमा यस्कुनानी फी दाहिया मअन, बला हुमा यस्कुनानी फी दाहिया मअन। क्या हो गया, मैंने फिर म्यूट किया जानबूझ के क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के पास से फिर शोर आ रहा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर भी शोर आ रहा होगा, तो इसका थोड़ा सा ख्याल करें। फिर दाहिया मान हो गया। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह
नहनु क़रअना हादिहि सफ़हा अयज़न, आज हमने ये सफ़ा भी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हल कर लिया। अब देखें अगली एक्सरसाइज भी अगर आप तवज्जो रखेंगे तो तकरीबन वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, और जो लफ्ज़ नए हैं उसको आपको सॉल्व करने में शायद थोड़ा सा वो होगा, वरना आप लोग इंशाअल्लाह ताला तकरीबन इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट रुकें। जी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो चलें अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर पहले मुझे बताएं, रक़्म सहीफा, भले आप माइक म्यूट कर लें। हाँ, रक़्म सहीफा 56। रक़्म सहीफा, आवाज आ रही है तो आप यूं कहेंगी, अगर आप अकेले आप अपना कहना चाहती हैं तो आप यूं कहेंगी नाम अस्माउका। क्या कहेंगी? बोले नाम अस्माउका। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको, मतलब मुझे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है ना? अस्माउ का भी कह सकती हैं और यूं भी कह सकती हैं अस्माउ सौतका। बोले अस्माउ सौतका, मैं आपको सुन रही हूँ या मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नाम अस्माउका या उस्ताद। बोले नाम अस्माउका या उस्ताद। या फिर आप कहेंगी नाम अस्माउ सौतका। नाम अस्माउ सौतका या उस्ताद। और यूं भी कहते हैं कि आपकी आवाज क्लियर है, आ रही है, तो यूं कहते हैं सौतुका वादिह। बोले सौतुका वादिह, आपकी आवाज वादिह है। और अगर नहीं आ रही तो आप कह सकते हैं कि ला अस्माउका, ला बस ला लगा दें, ला अस्माउका। बोले ला अस्माउका या फिर ला अस्माउ सौतका। ला अस्माउ सौतका, ला अस्माउ सौतका, ला अस्माउका। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रही। और जो मर्द है वो भी ये कह सकते हैं ला अस्माउ का, ला अस्माउ सौतका, क्योंकि अस्माउ का मतलब मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, मर्द औरत दोनों के लिए होता है। और ला अस्माउ मतलब मैं नहीं सुन रहा या मैं नहीं सुन रही। लिहाजा इस यानी टेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों